اس ملک میں اگر عدالتی فیصلوں کی کوئی وقت اہمیت نہیں، لیکن کیا درخت کاٹنے سے یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا؟ شفافیت ہے یا نہیں، عدالتی فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں کرپشن کی طرح ہے، جیسا کرپشن کو جتنا یہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی مزید پھیل جاتی ہے۔ پیپر ملبری کے یا جنگلی توت کے ہی درخت تھے جو کاٹے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسا کیس زیر سماعت ہے جس نے شہریوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیس پیپر ملبری یا شاہتوت کے درخت بڑے پیمانے پر کاٹے جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی صحت کے لیے ضروری تھا یا یہ کہیں ذاتی مفادات یا غیر شفاف فیصلوں کا نتیجہ تو نہیں؟ آج اس حقیقت کو کھوجنے کے لیے ہم بات کریں گے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہے حنیف صابر۔ سر، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو شاہتوت کے درختوں کے کاٹنے کے حوالے سے اس میں سماعت جاری ہے، تو اس پہ بتائیں یہ اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ جبکہ میرے خیال میں جو بیوروکریسی ہے اس نے تو ہائی کورٹ کو مطمئن کر دیا۔ یہ تو رپورٹ پیش کی گئی ہے ادارہ تحفظ ماحول کی طرف سے کہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے پیپر ملبری یا جنگلی توت کے درخت ہیں، اس میں جنگلی توت کے علاوہ کوئی درخت نہیں کاٹا گیا۔ ایک پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے، پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ درخت کاٹنے کا فیصلہ قانون کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ بھی یہ احکامات جاری کر چکی ہے ماضی میں کہ یہ جو انسانی صحت کو متاثر کر رہے ہیں درخت، ان درختوں کو اسلام آباد سے کاٹا جائے۔ پھر شاید آپ کو یاد ہو اس سے قبل بھی متعدد بار اس طرح کی کوششیں ہوئیں۔ یہ 2005-06 میں اس طرح کی کوششیں شروع ہوئی تھیں کہ اسلام آباد سے جنگلی توت کے درخت کا خاتمہ کیا جائے۔ متعدد بار اس کی بڑے شد و مات کے ساتھ تحریک بھی چلی، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اصل تنازع کیا ہے ابھی جو کورٹ میں چل رہا ہے؟ کورٹ میں تنازع یہ چل رہا ہے، اسلام آباد کے مختلف شہریوں کی طرف سے دائر کردہ پٹیشن زیر سماعت ہے، جس میں درختوں کی کٹائی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کا جو گرین کور ہے، جو سرسبز و شاداب اسلام آباد تھا، وہ کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہو رہا ہے، وہ گرین سے گرے بن رہا ہے، تو اس کو روکا جائے۔ اس پر جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو سارے پیپر ملبری کے درخت کاٹے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی درخت کاٹا ہی نہیں جا رہا، اور یہ درخت جو ہیں وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، کیونکہ یہ اس میں مارچ اور اپریل کے مہینے میں شدید پولن الرجی کا باعث بنتے ہیں، جس سے اس شہر کے ہزاروں لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور بعض اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کو چھٹیاں لے کے یا چھٹیاں کر کے شہر سے باہر جانا پڑ سکتا ہے، اور وہ شہر سے باہر جاتے بھی ہیں بہت سے لوگ۔ یہ میرے اپنے علم میں بھی ہے کہ اس طرح کا ہے۔ نہیں، لیکن کیا درخت کاٹنے سے یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ درخت کاٹنے سے ہی حل ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کار طے کرنا پڑے گا۔ جیسے پہلے ماضی میں 2-3 مرتبہ اس طرح کی کوششیں ہوئیں اور پالیسیز بنی اور وہ بری طرح ناکام ہوئیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ اس درخت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز، اس کی جڑ اگر زمین کے اندر رہ جائے، اوپر سے آپ سارا کاٹ بھی دیں تو وہ پھر اگاتی ہے، دوبارہ اگ جائے گا۔ اس کا بیج کسی بھی طرح اگر زمین کے اندر رہ جائے تو وہ پھر اگاتا ہے، اور اسی لیے جتنا اس کو کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ اتنا ہی زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس کے لیے سائنٹیفک بنیادوں پہ کوئی لاحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ لیکن میری ایک اور بھی ریکویسٹ ہے، لیکن سر اس میں ایک چیز مجھے اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ ان بیوروکریٹس کے اور گورنمنٹ کے، ایون پارلیمنٹ کے سامنے یہ رکھنے دیں کہ جناب اس وقت تو آپ اس کا جو حل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان افلاطونوں کے اور فلاسفروں کے اور ان عظیم سپوت بیوروکریٹس کے نام تو کم از کم ہمیں بتائیں کہ جنہوں نے یہ جاہلانہ فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کو باہر سے امپورٹ کر کے لائے اور اس کے بیج انہوں نے اسلام آباد کے اندر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھیلائے
اور یہ درخت یہاں پہ اگایا جس نے اس شہر کے اور پنڈی کے شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اور آج یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہے کہ پچھلے 20 سال سے اس سے نمٹنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن اس کا حل نہیں نکل رہا۔ پلیز کوئی ان افلاطونوں کے، ان بڑے بڑے بیوروکریٹس کے، ان ماہرین کے نام تو بتائے کہ وہ پتہ چلے گا یہ جاہلانہ فیصلہ کس نے کیا تھا۔ ایسا پہلے کبھی ہوا ہے کہ اب ہوگا، لیکن میں جو اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو درخت ہے یہ تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں کرپشن کی طرح ہے، جیسا کرپشن کو جتنا ہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی مزید پھیل جاتی ہے۔ جی یہ درخت اسی طرح پھیلتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیپر ملبری۔ یہ دنیا میں خاص طور پہ آسٹریلیا میں اور مختلف ممالک میں یہ درخت کاشت ہوتا ہے، اور یہ شہروں سے بہت باہر کاشت ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا ایک پورا بر اعظم ہے، اور آسٹریلیا کی 90% سے زیادہ آبادی جو ہے اور ان کے تمام چھوٹے بڑے شہر جو ہیں وہ آسٹریلیا کے کناروں پہ نا باہر ساحل کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اندر آسٹریلیا سارے کا سارا جو ہے وہ ریگستان ہے یا جنگلات ہیں، اور یہ درخت ان علاقوں میں، شیالی علاقوں سے سینکڑوں میل دور کاشت کیا جاتا ہے، اور یہ کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، اس کو کاٹتے ہیں پھر بڑھتا ہے، پھر کاٹتے ہیں پھر بڑھتا ہے، اور پہلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ پیپر جو ہے، اس کی پلپ جو ہے، اس کا گودا جو ہے وہ کاغذ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے دنیا میں، اور یہ شہروں سے سینکڑوں میل دور کاشت کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہ افلاطون جو تھے اس کو لا کے انہوں نے دارالحکومت کے اندر کاشت کر دیا، شہر کے اندر۔ ہاں جی۔ اچھا، لیکن اب یکدم جب آپ اتنی بڑی تعداد میں ان کو کاٹنے جا رہے ہیں یا کاٹیں گے تو آپ ماحول پہ تو بہت تباہ کن اثر آئے گا اس کا۔ جی ابھی جو اسلام آباد کا گرین کور ہے، خاص طور پہ شہری علاقوں کا گرین کور، یہ جو آباد سیکٹرز ہیں اسلام آباد میں، اس میں میرے 70% کے قریب یہ درخت ہے۔ یکدم آپ 70% آپ ختم کر سکتے یہ ہیں۔ درخت جس طرح کاٹے جا رہے ہیں اس طرح ماحول تباہ ہو رہا ہے، اور ان کی جگہ جو نئے پودے لگائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے آرائشی بھی اور کچھ بڑے بھی لگائے جا رہے ہیں، وہ پودے ہیں ان کو درخت بننے میں 10-15 سال کا وقت لگے گا، اور 10-15 سال اگلے جو ہیں اس شہر کا ماحول، اگر یہ درخت اسی طرح کاٹے جاتے رہے تو ان کا ماحول تباہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بہت سے متبادل موجود ہیں کہ آپ جب پوری دنیا میں درختوں کو ایک جگہ سے اگر کاٹنا یا ہٹانا ناگزیر ہے، کاٹنا کا لفظ ہی شاید میں نے غلط بولا ہے، کہ ایک جگہ سے درختوں کو ہٹانا ناگزیر ہے کہ آپ نے وہاں پہ سڑک بنانی ہے، وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، تو بڑی سادہ سی مشینیں ہیں پاکستان کے اندر وہ موجود ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو یہ سی ڈی اے یا وہ ٹھیکیدار جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ درخت کاٹیں اور اس سے جان چھڑیں، انہیں کہیں کہ یہ مشینیں آپ امپورٹ کریں۔ ان جو درخت پیپر ملبری کے علاوہ ہیں اور وہ ایسی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں جس میں سے آج درخت کاٹنا ضروری ہے یا ہٹانا ضروری ہے، یا مستقبل میں وہ درخت کاٹنے پڑ سکتے ہیں، تو ان بڑے گرو کیے ہوئے بڑے بڑے درختوں کو مشینوں کے ذریعے زمین سے اکھاڑ کر لا کے ان جگہوں پر لگایا جائے تاکہ یہ گرین کور برقرار رہ سکے۔ نہیں، لیکن اس کے لیے تو بڑا کثیر سرمایہ چاہیے کوئی ہوگا۔ کثیر سرمایہ نہیں چاہیے ہوگا نا۔ آپ ایک شہر میں 50 ارب کے پروجیکٹ کر رہے ہیں تو کوئی 50 کروڑ کی مشینیں نہیں لا سکتے۔ تو ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ کا دارالحکومت تباہ ہو جائے گا۔ ابھی اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم تھوڑا سا ہٹ گئے موضوع سے، جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں ای پی اے نے یہ کہا ہے کہ ان درختوں کو کاٹنے سے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سارے کے سارے درخت پیپر ملبری کے یا جنگلی توت کے کاٹے گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں بے ضابطگی ہوئی ہے، اس کی پیشگی منظوری لی جانی چاہیے تھی، اس کا پورا پلان دینا چاہیے تھا ای پی اے کو، لیکن یہ پلان سی ڈی اے نے یا درخت کاٹنے والوں نے ای پی اے کو نہیں دیا، اور یہ ان کی اپروول کے بغیر، ان کے علم میں لائے بغیر یہ کاٹے گئے ہیں۔ یہ بے ضابطگی بہرحال ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں شفافیت نہیں ہے، اس میں کوئی اور ایلیمنٹس جیسے پلاٹوں کا کریٹ کرنا یا اور بہت سارے معاملات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں،
मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, ये आगे चलेगा। इस मुल्क में अगर अदालती फ़ैसलों की कोई वक़्त अहमियत है और वो फ़ैसले जो हैं उन पर उनकी रूह के मुताबिक अमल होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहरी तकाज़ों के मद्देनज़र ये फ़ैसला करेगी, तो ये फ़ैसला आने वाले सालों के लिए एक बड़ी मिसाल होगा और ये एक पॉलिसी बुनियाद बन सकता है। अगर इस पे अमल हो और ये अच्छा फ़ैसला आए तो ये पॉलिसी बुनियाद बन सकता है कि अगले सालों में जाके ये शजरकारी या दरख्तों का काटा जाना, ये सारे मामलात किस तरह चलेंगे। इस कानूनी शफाफियत तो फिर इसमें नहीं है ना, अभी तक जो फैसला हुआ है। कानूनी शफाफियत का फ़ैसला भी अदालत करेगी। इस मौके पे मेरा ख्याल है मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि शफाफियत है या नहीं, अदालती फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आप पे भी छोड़ता हूँ और नाज़रीन पे भी जो हमें देख सुन रहे हैं उन पे भी छोड़ता हूँ कि इस्लामाबाद में 3 मकामात से पिछले 2 महीने के दौरान बड़ी तादाद में दरख्त काटे गए हैं। एक पार्क रोड से सड़क बनाने के लिए, जो मारगला एनक्लेव के लिए सड़क बन रही है, वो दरख्त काटे गए हैं। फिर शक्करपड़ियाँ से दरख्त काटे गए हैं। फिर 0 पॉइंट से I-8 वाले शक्करपड़ियाँ इंटरचेंज तक, जो आप इस्लामाबाद से फैज़ाबाद की तरफ जाएं तो जो राइट हैंड पे ग्रीन बेल्ट थी उससे दरख्त काटे गए हैं। ये मैं आप पे और देखने सुनने वालों पे छोड़ता हूँ कि क्या वाकई वहाँ पे 100% पेपर मलबरी के या जंगली तूत के ही दरख्त थे जो काटे गए हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इस मौके पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि तुम दरख्तों का कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये तो नाज़रीन अब आप ही बता सकते हैं या इस्लामाबाद के शहरी ही बता सकते हैं कि ये वाकई पेपर मलबरी के दरख्त काटे गए हैं या इसके साथ दूसरे दरख्तों का भी बेमहाना कटाव हुआ है। देखते रहिए रिपोर्ट डिजिटल। पाकिस्तान जिंदाबाद।